بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلبہ، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم ہدایہ ثانی کو شروع کر رہے ہیں، اور ہدایہ ثانی میں آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے، اور اس سبق میں ہم بات کرتے ہیں نکاح کا مفہوم و شرائط. یعنی ہدایہ ثانی یعنی دوسری جلد یہ کتاب النکاح سے شروع ہوتی ہے. من وجہ یہ عبادت بھی ہے کہ اس کے اندر انسان، روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر مشغول ہونا نفلی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس میں انسان فتنے سے بچ جاتا ہے اور زنا جیسی بدکاری سے بچ جاتا ہے. اور من وجہ یہ ایک عقد بھی ہے، ایک معاملہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مہر ہوتا ہے، اور اس کی عوض میں عورت کی شرمگاہ کو گوئے کہ اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک معاملہ بھی ہے، ایک عقد بھی ہے. تو آج ہم نکاح کا مفہوم اور شرائط دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہدایہ ثانی کا یہ پہلا سبق ہے. نکاح کے مفہوم کی اگر بات کریں تو نکاح کا لغوی معنی ہے الضم، یعنی ملانا. نکاح ینکح کا معنی ہوتا ہے لغوی ملانا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ. تو پھر وطی یعنی عورت کے ساتھ جو ہم بستری ہے اس کو بھی نکاح کہا جانے لگا، کیونکہ اس میں بھی مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، تو اس لیے وطی کے اوپر بھی بولا جانے لگا. پھر عقد نکاح کے لیے بھی مجازن اس کو بولتے ہیں. تو عقد یعنی جو ہوتا ہے اس کو بھی نکاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سبب ہے آپس میں یعنی ملنے کا، ضم کا یہ سبب ہے. تو گویا کہ سبب کے اوپر یعنی بولا جانے لگا. پہلے ضم اس کا لغوی معنی ہے، اور یعنی ملانا، تو ہم بستری یہ بھی ایک گویا کہ ملنا ہے، تو اس کے اوپر مجازن بولتے ہیں. پھر مجاز کا مجاز یعنی وہ ملنے کا یا ہم بستری کا جو سبب ہے وہ نکاح کا عقد ہے، اس عقد کے اوپر بھی بولا جانے لگا. نکاح کی جو شریعت میں قسمیں ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ نکاح ہوتا ہے کہ جس میں انسان نفقہ عورت کے یعنی نفقہ اور مہر اور اس کی رہائش اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے اوپر قادر ہو، تو اس قدرت کے اندر، عام حالات کے اندر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. نمبر 2 واجب. واجب اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو اور بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو، تو اس وقت نکاح واجب ہو جاتا ہے. نمبر 3 مکروہ. فرائض سے غفلت ہو جائے اور اسی طریقے سے ہم بستری کے اوپر قادر بھی نہیں ہے، اور اگر کرے گا تو پھر عورت کے اوپر ظلم اور عورت کے ساتھ زیادتی کا قوی امکان ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا مکروہ ہے. کتاب النکاح. قال النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول لفظين يعبر بهما عن الماضي. امام قدوری فرماتے ہیں کہ نکاح ناقد ہو جاتا ہے ایجاب کے ساتھ اور قبول کے ساتھ. لفظین، ایجاب اور قبول کے 2 لفظ ہونے چاہیے، ایسے 2 لفظ کہ یعبر بہما عن الماضی، جن کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جائے. نکاح لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گیا، اس کی اقسام بھی ہوگی. آگے منعقد کس طریقے سے ہوگا، نکاح کیسے منعقد ہوگا، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ایجاب اور قبول ہونا ضروری ہے. ایجاب کہتے ہیں کہ جو لڑکا اور لڑکی یا ان کے وکیل، ان کی طرف سے جو پہلا بات کرنے والا ہوتا ہے، تو
جو پہلا ہے جو مثلاً چاہے وہ دولہا ہو یا اس کا وکیل ہو تو اس کو ایجاب کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرا آگے سے ہاں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ دے دیا یا میں نے رشتہ قبول کر لیا تو اس کو پھر قبول کہتے ہیں. تو پہلے کلام کو ایجاب، دوسرے کلام کو، فریقین کے دوسرے کلام کو قبول کہتے ہیں. جب ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے اور اگلی شرط ہو جائے گی ساتھ گواہوں کی، وہ اگلی انشاءاللہ متن کے اندر آئے گی، تو اس کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. فرمایا بلفظینی، دو لفظ ہونے چاہیے، یعنی زبان سے ایجاب اور قبول کے دو لفظ ادا کرنے ضروری ہیں. لکھ کر یا کسی اور طریقے سے فعلی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوتا، لفظ کا ہونا ضروری ہے. ایسے دو لفظ ہونے چاہیے کہ جن کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جائے. ماضی کا صیغہ کیوں؟ اس کی آگے وجہ بتا رہے ہیں. لأن الصیغۃ وإن كانت بالإخبار وضعا. اشکال ہوگا کہ ماضی کا مطلب ہے کہ گزشتہ کسی زمانے کے اندر آپ نے نکاح کیا ہے، اس کی خبر دے رہے ہیں، حالانکہ نکاح کا جو عقد ہو رہا ہے وہ تو ابھی حال پریزنٹ کے اندر ہو رہا ہے، تو ابھی کا کوئی صیغہ استعمال کرو نا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مضارع ہوتا ہے، عربی کے صیغے کے اندر مضارع ہوتا ہے، تو مضارع کا جو لفظ ہوتا ہے یا صیغہ ہوتا ہے وہ حال کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اس لیے وہ صیغہ اگر بولیں گے تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی کہ کہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ نکاح کا وعدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ ہم نکاح کریں گے، کیونکہ وہ صیغہ تو مضارع کے اوپر بھی، مستقبل کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اس لیے اس میں شک ہے اور نکاح کا جو عقد ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا. تو اسی ضرورت کے پیش نظر فرمایا کہ ماضی کا صیغہ بولو، کیونکہ اگرچہ اس کے اندر وضع کے اعتبار سے تو وہ خبر ہے کہ گزشتہ کسی کام کی خبر دینا ہے، لیکن فقط جعلت للانشاء شرعا، لیکن شرعا اس کو انشاء کے لیے بنا دیا گیا ہے، قرار دے دیا ہے، دفعا للحاجتی، اس حاجت کو یعنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں وعدہ نکاح نہ سمجھا جائے مضارع کے صیغے سے. وَيَنَعْقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ. اچھا فرماتے ہیں کہ دونوں صیغے ماضی کے ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ایک ماضی کا صیغہ ہو دوسرا جو ہے وہ مستقبل کا ہو، مستقبل کا معنی یعنی امر کا ہو، تو پھر بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال بھی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دو لفظ ایسے جن میں سے ایک ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جائے، یعنی ایجاب و قبول میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا مستقبل یعنی امر کا صیغہ ہو، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. مثال دے رہے ہیں جیسے کہ ان یقول زوجنی، لڑکا کہتا ہے کہ میری شادی کراؤ، فلاں لڑکی کے ساتھ میری شادی کراؤ، تو اس میں تو مستقبل ہے لیکن یہ حال کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ابھی فی الحال میری شادی کراؤ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو صیغہ ہے امر کا، اس کے اندر باقاعدہ یہ مضارع تو ہے نہیں ہے کہ جس کے اندر مستقبل کی جو بات ہے وہ مراد دی جائے یا اس میں اس کا شبہ ہو. فیقول، اور آگے سے لڑکی کا وکیل کہے کہ زوجتک، نے تیری شادی یا تیرا نکاح کرا دیا. تو دیکھیں ایک ماضی کا صیغہ دوسرا امر کا ہے تو پھر بھی چل جائے گا. لأن هذا توکیل بالنکاح، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا امر کا، میرا نکاح کراؤ، یہ گویا کہ دوسرے کو وکیل بنانا ہے کہ میری شادی کراؤ، یہ دوسرے کو وکیل بنانا ہے نکاح کا. اور نکاح کے اندر جو وکالت ہوتی ہے، آپ نے فقہ کی دوسری کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ وکیل کی دو قسمیں ہیں. ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو مثلا خرید و فروخت میں وکیل ہوتا ہے، اس میں وہ جو بھی عمل کرتا ہے یا تصرف کرتا ہے تو اس کا سارا اختیار اسی کی طرف لوٹتا ہے، لین دین کے سارے معاملات اسی نے ہی طے کرنے ہوتے ہیں، موکل کی طرف کچھ بھی نہیں لوٹتا. اور ایک ہوتا ہے نکاح کے اندر وکیل بنانا، آگے بھی انشاءاللہ اس میں ذکر آئے گا اسی کتاب النکاح میں، کہ جس میں وہ یہ کرتا ہے کہ سب کچھ وہ اپنے موکل کی طرف لٹاتا ہے. جیسے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی شادی کر رہا ہوں فلاں لڑکی سے، بلکہ کہتا ہے کہ میں اپنے موکل کی طرف سے میں ایجاب یا قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا وکیل ہوں. لہٰذا وہ نکاح کے عقد کو بھی اپنے موکل کی طرف لٹاتا ہے جس نے اس کو وکیل بنایا ہے، اور مہر کو بھی اسی کی طرف لٹاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزوں کو اس کی طرف لٹاتا ہے. تو جب ایک ہی بندہ وہ اپنی طرف کسی چیز کی بھی نسبت نہیں کرتا، وہ موکل کی طرف ہی اس کو نسبت کرتا ہے، تو ایک بندہ وہ دولہا اور دلہن، لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے. اگر سارے معاملات اس کی طرف لوٹ رہے ہوتے
اس عقد کے، تو پھر یہ ایک بندہ نہ کر سکتا، جیسے کہ خرید و فروخت کے اندر ایک بندہ بائی کی طرف سے اور وہی بندہ مشتری کی طرف سے وکیل نہیں بن سکتا، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی حقوق ہیں وہ موکل کی طرف نہیں لوٹتے بلکہ خود اس کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایک ہی بندہ بائی بھی ہو، ایک ہی بندہ وہ مشتری بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے والواحد یتولی طرفی النکاح، لہذا نکاح کے دونوں طرفین یعنی لڑکا اور لڑکی کے دونوں اطراف ایجاب اور قبول کے، ان دونوں کو ایک ہی بندہ سنبھال سکتا ہے اور اس کا اختیار وہ حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے وکالت کے باب کے اندر۔ تو جب ایک ہی بندہ کر سکتا ہے تو گویا کہ یہاں پر دولہا اس کو وکیل بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا امر کے صیغے کے ساتھ یہاں پر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، اب آگے نکاح کے الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں عربی کے اندر، باقی اپنی زبان میں تو جس زبان میں جو عرف مشہور ہے اسی سے ہی منعقد ہوگا، لیکن عربی کا عرف جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے لفظ کے ساتھ بھی نکاح ہو جاتا ہے، تزویج زوج یزوج تزویجن کے لفظ سے بھی، بل ہبہ تو ویسے گفٹ ہوتا ہے، کسی چیز کو گفٹ کرنا، تحفے میں دینا، اس کے لفظ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ والتملیک، اور مالک بنانا، یعنی تملیک ملک یملک، کہ میں نے تجھے فلاں کا یعنی لڑکی کے بزا کا مالک بنا دیا، یا یہ کہے کہ بھئی میں نے تجھے فلاں لڑکی کا کو تحفے میں دے دیا، تو آگے سے وہ کہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ صدقہ، اور صدقہ کا لفظ بھی ہے کہ بھئی میں نے تجھے یہ لڑکی صدقے میں دے دی، تو اس طریقے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج، فرماتے ہیں کہ صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج یہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بقیہ کسی صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، کیونکہ یہ جو تملیک کا لفظ ہے مالک بنانے کا، یہ نہ ہی نکاح کے اندر حقیقی معنی ہے، نکاح کا معنی ہے ملانا، تملیک کے اندر تو ملانا نہیں ہوتا، ولا مجازا عنہ، اور نہ ہی نکاح تملیک بول کر مجازن نکاح مراد لیا جائے، تو نہ اس کے معنی حقیقی ہے تملیک، اور نہ ہی نکاح کا معنی حقیقی ہے، اور نہ ہی معنی مجازی ہے۔ لأن التزویج للتلفیق، دلیل دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کہ زوج یزوج تزویج اور نکاح اس کا معنی ہوتا ہے چمٹانا، ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، تلفیق ملانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور تلفیق چمٹانا، ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر چمٹا دینا، اور ون نکاح للزم، اور نکاح جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے زم، بھی ملانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوکۃ اصلا، لہذا تملیک والا جو لفظ ہے نا اس میں گوئے کہ مالک بنانا، تو مالک اور مملوکہ جو عورت ہوتی ہے، باندی ہوتی ہے یا غلام ہوتا ہے، اس کے درمیان نہ ہی ضم ہوتا ہے اور نہ ہی ازدواج ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ملانے والا معنی تو نہیں ہوتا، کیونکہ مالک اور مملوک کے درمیان نافی ہے نا، مالک وہ ہوتا ہے جس کا قبضہ ہو، جس کی ملکیت ہو، اور مملوک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کسی کا قبضہ ہو، خود اس کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو۔ تو جب ایک مالک ہے دوسرا مملوک ہے، ان کے درمیان جو تملیک پائی جاتی ہے تو اس میں ضم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والا معنی، پلس دواج چمٹانے والا یا ملنے والا جو معنی ہے وہ اس تملیک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دونوں کے درمیان منافات ہے، اس میں تو ہے کہ ایک دوسرے کے سے جدائی ہے، ایک کے اندر جو صفات ہیں وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے، تو لہٰذا معنی مجازی بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ دونوں کے درمیان منافات ہے، معنی حقیقی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ معنی حقیقی میں ہوتا ہے ملانا اور چمٹانا، اور تملیغ کے اندر ملانا اور چمٹانے والا معنی نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے اوپر غلبہ والا معنی ہوتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تملیغ اور والے معنی سے یا ہبہ اور صدقہ کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ احناف کی دلیل یہ کہ ان تملیغ سبب لملک المتعۃ فی محلها واسطہ ملک الرقبہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تملیغ ہے نا یہ متع کی ملکیت کا سبب ہے متع کے محل میں، یعنی عورت کی جو متع ہے یعنی عورت کی جو بزا ہے، شرمگاہ ہے، اس کے مالک بننے کا سبب ہے تملیغ۔ جب انسان کسی عورت کا مالک بن جاتا ہے، مثال کے طور پر باندی کا مالک بن گیا، تو اس کی جو متع ہے، اس کی جو شرمگاہ ہے، اس کا انسان مالک بن گیا، تو یہ یعنی اس کا یعنی ملک متع کا سبب کیا بنا؟ عورت کا مالک بننا۔ تو کہتے ہیں کہ واسطہ کیا بنا؟ بواسطہ ملک الرقبہ، رقبہ کے واسطے سے، پہلے عورت کی گردن کا یعنی عورت کی ذات کا مالک بنا، اس واسطے سے اس کی متع کا، اس کی شرمگاہ کا بھی مالک بنا۔
تو گویا کہ تملیک سبب ہے متع یعنی شرمگاہ کے مالک بننے کا سبب ہے. کس واسطے سے؟ رقبہ کے واسطے سے یعنی گردن کے واسطے سے. فرماتے ہیں کہ وہ ثابت بالنکاح، نکاح کے اندر بھی تو یہی ملک متع ہی ثابت ہوتی ہے نا. جب انسان کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی متع کا، اس کی شرمگاہ کا انسان مالک بن جاتا ہے. تو گویا کہ ادھر بھی تملیک والا معنی پایا جاتا ہے نکاح کے اندر، جس طریقے سے وہاں باندی کے اندر مالک متع کا مالک بننے کا معنی پایا جاتا ہے رقبہ کے واسطے سے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ پہلے انسان عورت کی ذات کا کہ اس کی نکاح میں آتی ہے اور عقد میں آتی ہے، اس کے بعد اس کی متع کا وہ مالک بنتا ہے. تو گویا کہ ملکیت دونوں طرف ہے. تو وہ سببیت طریق المجاز، لہذا مجاز کا طریقہ یہاں پر جو ہے وہ سببیت ہے. لہذا سببیت یہاں پر ہونا کہ ملکیت سبب بنتی ہے متع کا نکاح کے اندر بھی اور ادھر جو آقا اور باندی کی بات ہے اس کے اندر بھی. تو لہذا صرف اس سببیت کو ہم لے رہے ہیں، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے مجازن تملیک بول کر نکاح مراد لیا جا سکتا ہے. وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالصَّحِيحِ، لفظ بے کے ذریعے سے بھی منعقد ہو جائے گا راجح قول کے مطابق، لوجود طریق المجاز، مجاز کے طریقے کی موجود ہونے کی وجہ سے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ بے کے اندر بھی، خرید و فروخت کے اندر بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض میں لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ مہر دیا جاتا ہے شوہر کی طرف سے مال، اور بدلے میں عورت کی شرمگاہ کو کے اوپر اختیار اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ مجازن بے کے معنی میں بھی ہے، اور لہذا بے بول کر مجازن نکاح مراد لیا جا سکتا ہے. وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، لفظ اجارہ کے ساتھ منعقد نکاح نہیں ہوگا. نکاح کی جگہ پر اگر اجارہ ہو کہ میں نے اجارے میں آپ کو دے دیا اور دوسرے آ کے کہ میں نے اس کو قبول کر دیا، ایسا کرنا صحیح قول کے مطابق درست نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتَعَةِ، اس لیے کہ اجارہ جو ہے یہ ملک متع یعنی شرمگاہ کی ملکیت کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اجارے کا معنی ہوتا ہے منفعات کا مالک ہونا. تو اس کے اندر یہ والا معنی نہیں ہے، کیونکہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ ایک موقت ہوتا ہے اور ایک خاص وقت تک، اور وہ عارضی ہوتا ہے وہ عقد، جبکہ نکاح کا جو عقد ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے معنی میں یہ نہیں ہے. اور لہٰذا ہمیں جو لفظ چاہیے وہ ایسا لفظ ہو کہ جو ملک متع یعنی عورت کی شرمگاہ کی ملکیت کا سبب بنے، ایسا لفظ چاہیے، جیسے کہ تملیک ہے، جیسے کہ صدقہ ہے، جیسے کہ ہبہ ہے. لہذا اجارہ کا لفظ ایسا نہیں ہے. ولا بلفظ الاباحہ، لفظ اباحہ کہ ابحت لک ہذہ، کہ یہ لڑکی میں نے آپ کے لیے مباح کر دی ہے، یا احللت، احلال کے لفظ میں نے حلال کر دی ہے، والاعارہ یا عاریتن میں نے آپ کو دے دی. یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ملکیت کے معنی میں نہیں ہیں، کسی کی ملکیت کسی چیز کے اوپر مالک بننے کے معنی میں نہیں ہے. لما قلنا کہ ملک متع کا سبب یہ نہیں ہے. ولا بلفظ الوصیہ، وصیت کے لفظ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. نکاح کی جگہ پر کہے کہ میں نے وصیت کر دی ہے اس لڑکی کی آپ کے لیے، تو ایسے نکاح منعقد نہیں ہوگا. لأنہا توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ انسان کی موت کے بعد ملکیت کو ثابت کرتی ہے، جبکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ فی الحال ملکیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اس میں موت کے بعد کی طرف اس کو منسوب کرنا نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ کچھ الفاظ ہیں نکاح کے. تو آج ہم نے نکاح کا مفہوم، اقسام اور کچھ اس کی ایجاب و قبول سے متعلق شرائط اور اس کے الفاظ کہ کن کن الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا یہ پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بات کریں گے نکاح کے اندر گواہوں کی جو شرط ہے اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.